دنیا کے سب سے بڑے ڈیزرٹ پہ نہ کوئی شہر آباد ہے، نہ ہی ہستی، نہ حتیٰ کہ نہ ہی کوئی چوپڑی پٹی موجود ہی نہیں۔ یہاں سیٹلائٹ امیج ایکسٹلی بنایا دیکھا گیا پیٹرن ڈیمیٹر کا 45 باہر کی سائڈ پہ 12 ڈاٹس، ایک ٹھیک سینٹر میں ایک ڈاٹ دیکھا جا سکتا ہے۔ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ڈاٹس کے بیچوں بیچ اتنی ایکورینسی سے بنایا پیٹرن اکیلا نہیں بلکہ تھوڑا زوم کرنے سے معلوم پڑا کہ آؤٹ ایک جیسے 8 پیٹرن بالکل لائن میں بنے ہوئے ہیں اسٹریٹ۔ ان تمام پیٹرن کی شیپ، ان کا سائز اور ان کا ڈیمیٹر جتنا ہی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے سارے پیٹرن کے درمیان ٹھیک 420 میٹر کا فاصلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں 440 میٹر تو کہیں 400 کچھ میٹر، سب کے درمیان ایکچولی 420 میٹر کا ہی فاصلہ ہے۔ تھوڑا اور زوم آؤٹ کر کے دیکھا جائے تو یہ میلوں دور تک یہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ اب تو سوال اٹھتا ہے کہ اس ویرانے میں اتنے سے بنے ان پیٹرن کے ایکورینسی پیچھے آخر راز کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کارنامہ ایکسٹینٹو ورلڈ یا پھر ایلین کی طرف سے چھوڑا جانے والا کوئی میسج؟ ایک دفعہ پھر آپ کو میرے ساتھ ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، افریقن صحرا میں اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر انڈیا جیسے ملک اور پاکستان جیسے 11 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ 90 کلومیٹر پر اسکوائر 2 لاکھ پھیلا ہوا صحرا اتنا بڑا ہے کہ اس کی ایک سائڈ رائٹ سی کو دوسری سائڈ اور تیسری میڈیٹرینین اٹلانٹک اوکیان پر لگتی ہے۔ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ افریقن صحرا بہت سخت حالات سے دوچار بھی رہتا ہے۔ دن کے وقت 50 ڈگری جتنی آگ برسانے والا گلیشیئر گرمی تو رات کو ٹمپریچر فریزنگ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ پوائنٹس، ان حالات کو اگر برداشت کر بھی لیا جائے تو پانی کی اسٹوریج اور خشک ہوا یہاں انسان کو جینے نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحرا کے موجود بھی شہر آباد ہیں وہ پانی کے قریب اور باقی صحرا کے ایریا بالکل ویران رہتا ہے۔ یہاں گول پیٹرن سے بھی صحرا کے ایسے ہی ایک ویرانے ایریا میں دیکھے گئے تھے۔ صحرا کا یہ حصہ الجیریا میں آتا ہے جہاں انسلا کے نام ایک چھوٹی سی ہستی ہے۔ اس میں سے 800 کلومیٹر ڈیپ جا کر یہ پیٹرن موجود۔ کرسٹوف برہن نامی ایک پروڈیوسر نے پہلی بار 2020 پر جب ان ارتھ گوگل 1 کو دیکھا تو ان کو سرکل میں گرائی جانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا تھا کہ یہ آیا اصل میں گراؤنڈ پر موجود ہے یا کوئی سیٹلائٹ کی خرابی کی وجہ سے اتنے ایکورینٹ پیٹرن ہو رہے ہیں۔ لہذا اس کو سلجھانے کے لیے کرسٹوف نے اس کمپنی سے جو رابطہ کیا جو گوگل سیٹلائٹ سے فوٹو کھینچ دیتی ہے۔ میکسیکل آرکیولوجکس کے سینئر ڈائریکٹر کنفرم کیا کہ یہ سیٹلائٹ کا کوئی گلیچ نہیں بلکہ یہ سرکل اصل گراؤنڈ پر موجود ہے۔ یہ انفارمیشن ملتے ہی پہلا شک تو دور ہو گیا کہ اب پیٹرنز کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے آرکیولوجسٹ، الجیرین ٹورک اور کئی ایکسپرٹ آفیشل سے رابطہ کیے گا، لیکن آپریٹر کو بھی سرکل کا آئیڈیا تک نہیں تھا۔ عجیب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی لائن میں اتنے صفائی سے بنے ہر کوئی پہلی بار دیکھ کر پیٹرن کو دیکھ کر کسی مہینے پر سرچ کرنے کے بعد کوئی شک ہوا کہ کہیں یہ سائز سروے کے نشانات تو نہیں ہیں۔ سائز میکو سروس زمین کے پیٹرن سے آئل ڈھونڈنے کے لیے جانے والی ٹیکنیک کو کہتے ہیں جس میں ایک مشین پر لگے ہیمر کی مدد سے زمین وائبریشن پیدا کی جاتی ہے اور ان وائبریشن کو سائز میکو ویوز کہا جاتا ہے جو زمین کے اندر موجود گلیشیکل سے ٹکرا کر واپس اسٹرکچر کی طرف جاتی ہے اور ریورس اور ویوز کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر ایک کمپلیکس کمپیوٹر پروگرام کی مدد سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ زمین کے اندر آئل ہے کہ نہیں۔ صحرا میں بنے عجیب پیٹرن کا یہ سائز میکو سروس کا ثبوت ہے۔ یہ جاننے کے لیے یونیورسٹی آف ٹیکساس میں دنیا کے سب سے بڑے سائز میکو سروے ایکسپرٹ سے رابطہ کیا گیا۔ جب ان سے پیٹرن کو دیکھا تو ان کا کہنا تھا پکچر تھا کہ یہ پیٹرن کسی صورت بھی سائز میں ایک سروے کے نہیں مل سکتے، کیونکہ پہلی بات تو سروے کی مشین اپنے پیٹرن سے نہیں بناتے اور دوسرا یہ کہ جو بھی کمپنی ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے سائٹ پر سروے کرتی ہے اور وہاں آئل نہیں مل پاتا تو وہ اپنے نشانات مٹا دیتی ہے تاکہ ان کی گئی محنت کا کوئی دوسرا کمپنی کا فائدہ نہ اٹھائے، یعنی آئل کی یہ پیٹرن سائز میں سروے کے نہیں۔ تو آخر یہ کس کے نے کیوں اور بنائے تھے؟ انٹرنیٹ پر ریسرچ کرنے کے بعد دوران
کو ایک 1885 میں کچھ مزید اشارے ملے۔ اس ڈاکومنٹ میں ایک کنویں کا ذکر ہے اور ساتھ ہی کہ ان کا سلکر شیپ ریگولر کی طرح پیٹرن کی بنی ہوئی اور سب سے شیپ بڑھ کے ان کا ٹومز کی صرف 10 پیٹرن بھی اور لوکیشن میٹر دور افریقن صحارے میں ان ٹومز کو کہا جاتا ہے جہاں ہزاروں سال پہلے دفنایا جاتا تھا۔ 10,000 سال پہلے بنائے جانے والے ان ٹومز کو اگر ان کے پیٹرن سے کیا جائے تو ان کی اور کافی واضح فرق دیکھا جا سکتا اور اپنے شک کو کرنے کے لیے ایک ہی سے رابطہ کیا گیا تھا اور جس الجیریا کے اس حصے میں کافی ریسرچ کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان پیٹرن کا ٹوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق پانی سے 2500 سال پہلے ریگستان میں پانی نکالنے کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی تھی جس کو فوارہ یا پھر کنافت کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک پہ زمین کے اندر پہلے کنواں کھودا جاتا اور پھر سلوپ پر کئی شارپ ہوا گزرنے کے لیے کھودی جاتی، پھر سلوپ کو ہوٹم سے کنویں تک اور شاف کھودی جاتی جس سے پانی اپنے آپ ہی باہر ہوا کی طرح ٹھیک آ کر نکلتا تھا اور اس ٹیکنیک کی مدد سے کسی کو محنت نہیں کرنی پڑتی، خود بخود پانی زمین سے نکالا جاتا تھا جو ریگستان میں کھیتی باڑی کے لیے جانوروں کے لیے بہت کام آتا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ پیٹرن بھی شاید کنافت یا پھر، لیکن تھوڑی ریسرچ کے بعد معلوم پڑا کہ ریگستان میں جہاں کناکتیں پہلے سے موجود ہیں ان سے میں آخرکار نہ کوئی آبادی ہوتی ہے، آبادی نہیں تو ہریالی ضرور ہوتی، لیکن پیٹرن کے آخر میں کیا ان میں سے کوئی 800 کلومیٹر دور تک کوئی آبادی ہے اور نہ ہی کوئی ہریالی۔ کئی مہینے کے ریسرچ کے بعد ان پیٹرنز کا کوئی ٹھوس سراغ نہ مل سکا تھا، لیکن اتنے میں سیٹلائٹ امیجنگ کمپنی میکسلا ٹیکنالوجیز اس سرکل کی کلیئر فریش پکچر لے آئے تھے اور اس نئے پکچر میں آخرکار ایک مل ہی گیا تھا۔ پیٹرن کے آس پاس گاڑیوں کے ٹائر میکس واضح طور پر نظر آ رہے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام جس نے بھی کیا ہے وہ یہاں گاڑیوں میں آیا کرتے تھے اور گاڑیوں کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں زیادہ پرانی بھی نہیں ہیں۔ خیر، اب ان پیٹرنز کی اصل حقیقت جاننے کے لیے وہ اٹھانے کا فیصلہ کیا جس کا سٹیپ کوئی شروعات ہی اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، سہارا کے کڑکتی گرمی میں ان پیٹرن کے پاس کسی کو خود جانا پڑے گا۔ الجیریا سے تعلق رکھنے والے ایک ویڈیو جرنلسٹ نے یہ کام اپنے سر لیا اور کیونکہ یہ ایک انتہائی مشکل ایڈونچر تھا جس کے لیے مہینوں پہلے اس کی تیاری شروع کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ صرف پہنچنا ہی کم از کم 3 دن لگاتار سفر تھا۔ کیمرہ کمپنی کو کوکنگ اور ساتھ ساتھ میڈیکل اور پانی کینز اور ایکسٹرا فول ارینج کر کے سفر کا آغاز کیا گیا۔ 2 دن کے لگاتار سفر کے بعد ٹیم اب اس حالت تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں سے آگے کوئی روڈ نہ تھا اور نہ ہی کوئی راستہ۔ جی ایس پی کی مدد سے ان پیٹرن کا رخ کر کے ریگستان میں قدم رکھتے تھے۔ گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد رکتے اور پھنستے ہوئے اب وہ آخرکار اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ ٹائر مارکس جن کو سیٹلائٹ سے دیکھا گیا تھا وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب پہلے پیٹرن پر یہ پہنچا تو ان کا خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جو سیٹلائٹ سے صرف ڈائس دیکھ رہے تھے وہ قریب 105 کلومیٹر کھڈے تھے جن کو شاید ریت ڈال کر بند کیا گیا تھا۔ انہوں نے آگے 8ویں پیٹرن کو وزٹ کر لیا تھا۔ سب سے تیرے کھڈے اور ڈیزائن میں موجود تھے، لیکن ان پیٹرن میں ایک چیز ایسی تھی جو سیٹلائٹ سے نظر نہیں آ سکتی تھی اور وہ تھی مٹیل کے یہ تاریں۔ کچھ میٹل کے زمین سے اندر نکلتے وائرز کو دیکھا جا سکتا تھا، جن میں سے تو ایسی تھی جن میں سے ربر سلور ابھی تک چڑھی ہوئی تھی۔ ابھی تو وائرز کا معاملہ کسی کو سمجھ میں آتا کہ وہاں ایک اٹیچمنٹ عام طور پر سٹرپ ملی تھی۔ سٹرپ کے سامان کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اور سٹرپ یہ ایک اسٹمپ لگی تھی جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ امیٹیشن والی ایکسپلور کمپنی تھی جہاں ان کھڈوں کے ڈائنامائٹ تھے۔ یا ڈائنامائٹ کب اور کیوں کس نے ڈالا تھا یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ شوٹنگ ٹیم یہاں سے کین فوڈ کے کچھ خالی کین بھی ملے جن کا
بیک سائڈ پہ سوپی کمپنی کا لوگو ابھی تک موجود تھا۔ یہ کوکین فوڈ کمپنی آج بھی موجود ہے۔ جب کمپنی سے کنٹینٹ کے ان کے خالق کین کے فوٹو بھیجی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ پیکنگ 1958 کی ہے، آج سے قریب 65 سال پہلے پرانی۔ دو چیزیں اب کنفرم ہو چکی تھی کہ یہ ان پیٹرن کے تھا اور یہ کام ایکسپلور یعنی 1958 میں کیا گیا تھا، لیکن ایسا کرنے کے لیے وجہ کیا تھی جاننے کے لیے کسی لوکل ڈیزرٹ سے رابطہ کیا گیا جنہوں نے شاید کبھی یہاں تک پہنچنے میں کسی کی مدد کی ہو۔ ایک ڈیزرٹ گائیڈ نے بتایا کہ اس کے والد بھی ایک ڈیزرٹ گائیڈ ہوا کرتے۔ جب اس کے والد سے انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 1958 کے پاس جب وہ جوان ہوا کرتے تھے تب ان کی کمپنی میں کچھ لوگ یہاں کھدائی کے لیے کام کیا تھا۔ وہ اپنی گاڑیوں میں آئے تھے اور کئی مہینوں یہاں رہنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ اس گائیڈ کو اس کمپنی کا نام صحیح سے یاد نہیں تھا۔ پھر ذہن پر زور ڈالنے کے بعد ان کو آخرکار یاد آیا کہ کریپس یہ ایک فرانچ کمپنی ہے جس کو 1950 سے لے کر 1960 تک اس کے حصے میں آئل ڈھونڈنے کا کنٹریکٹ دیا گیا تھا۔ اس آخری انفارمیشن ملنے کے بعد ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ یہ ایک طرح کا سیز ایک سروے تھا، لیکن اس دور میں مشینری تو نہ ہوئی ہوا کرتی تھی، اس کی وجہ سے سیز میں سروے کے لیے ڈائنامائٹس لگائے جاتے تھے۔ یہ کھڈے ڈائنامائٹ پھٹنے کی وجہ سے ہی بنے تھے جو ان کو ہواؤں کا رخ، طوفانوں اور اڑنے والی ریت سے کور کر دیا گیا تھا۔ وہ اب اس طرح سے دکھتے ہیں۔ میٹل کی وائروں کو دیکھ کر ساتھ ہی کانٹیکٹ کر کے زمین کے نیچے پھاڑا جاتا تھا جس پہ ایکسپلوژن پیدا ہوتی تھی۔ ٹھیک ہی ویسے آج سے ماڈرن مشین سے پیدا کی کرتی ویوز کر کے وائبریشن۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔